कोरोना वायरस का बढ़ता संकट और उसको देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन और उसी के फौरन बाद अब रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मुसलमान क्या करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं इस वक्त पहुंचा हूं काजी अस्करी साहब के पास, जो कि जामिया अहले बैत स्कूल के चेयरमैन हैं। स्वागत मौलाना आपका INN चैनल पर। सवाल आपसे ये है, रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और इस वक्त जो देश के हालात हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जिन्हें हम देख रहे हैं कि वो भुखमरी की हालत में हैं। तो ऐसे में अब मुसलमानों को इस रमज़ान के महीने में क्या करना है? देखिए, चाहे महीना रमज़ान का हो या कोई और महीना, कोई और दिन, इस्लाम की तालीमात मुसलमानों को यही है कि वो हमेशा गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, मोहताजों की, जहाँ तक हो सके उनकी ये जो है मदद करें, ख़ुसूसन अगर उनका पड़ोसी कोई है। लेकिन रमज़ान के महीने में ये ज़्यादा ज़ोर व शोर के साथ और ज़्यादा ताकीद के साथ इसका हुक्म इस्लाम देता है। सरकार ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा माह शाबान का दिया था, जिसमें रमज़ान की आमद का तज़किरा है, रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, रमज़ान में मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, वहाँ पर एक जुमला है, वतसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकीनिकुम। देखो, इस महीने में तुम अपने गरीबों और मोहताजों की मदद करो, उनका ख़याल रखो। या दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि वो हैं कि तुम्हें चाहिए कि जो तुम्हारे यतीम हैं उनके साथ मोहब्बत और ये जो है वो शफ़क़त से पेश आओ। तो हमेशा ही मुसलमानों को गरीबों, मोहताजों, कमज़ोरों, ज़रूरतमंदों की मदद का हुक्म दिया गया है, ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में। लेकिन सवाल यहाँ ऐसे में फिर ये खड़ा हो जाता है कि जब पूरे देश की हालत इतनी बुरी है, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डाउन जाती जा रही है, नीचे गिरती जा रही है, तो क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी इस वक्त परेशान हैं। ऐसे में फिर सबकी नज़रें सरकार पर जाकर टिक जाती हैं। बहरहाल, अगर लोगों की निगाहें सरकार पर टिकती हैं तो ये गलत भी नहीं है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी रियाया का ख्याल रखना है, उनकी परेशानियों को समझना है। लेकिन अफसोस ये है कि हमें नारे तो सुनने को मिलते हैं, लेकिन अमलन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। कहा जाता है कि जी हम 8 लाख 9 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, खिलाते भी होंगे, हमें उससे इनकार नहीं है। लेकिन वाक़ई जिस तरह से वो खाना खिलाया जाता है, एक शरीफ मिजाज इंसान क्या वाक़ई उस तरह के खाने के लाइन में लग सकता है? हिंदुस्तान में इज़्ज़तदार लोग रहते हैं, इज़्ज़तदार लोग बसते हैं। बहरहाल, कोरोना एक ख़तरनाक बीमारी है और इस सिलसिले में जो कदम उठाए गए हैं, बहरहाल माहिरीन ने जो कदम उठाया है, कितना वो मुनासिब है, कितना गैर मुनासिब है, तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन उसके सिलसिले में हमें ऐसा लगता है कि कोई मनसूबाबंदी नहीं है। आपने अगर एक तरफ से दरवाज़ा बंद कर दिया तो दरवाज़ा बंद करने के बाद के जो हालात होंगे उस पर शायद उनकी निगाह नहीं थी और उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था, उनको इस बात का ध्यान ही नहीं था कि क्या सूरत हाल हो सकती है। अगर अंदाज़ा होता तो उसकी शायद वो मनसूबाबंदी भी कर सकते। हमें ऐसे ही लगता है कि रोज़ाना वो सो करके उठते हैं, एक बात उनकी जो जहन में आती है, वो एक ऑर्डर जारी कर देते हैं, आज बंद रहेगा, आज खुलेगा, ये महल्ला बंद रहेगा, वो महल्ला खुला रहेगा। बंद होने के क्या असरात पैदा होंगे, खुलने के क्या असरात हैं, न वो इससे वाकिफ़ हैं न वो उससे वाकिफ़ हैं। मेरे ख़्याल में पूरी तरह से हुकूमत हमारी इस सिलसिले में जो है वो नाकाम रही है। मुश्किल कोरोना बीमारी की वजह से तो थी ही, नालायकी की बिना पर और गलत मनसूबाबंदी के बिना पर मुश्किलों में और इजाफ़ा हो गया है। जिस तरह बार बार देखा जा रहा है कि एक ख़ास तबके को, मुस्लिम कम्युनिटी को किसी न किसी तरह से देश के नेशनल मीडिया की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे मामलात इस वक्त सामने आए और बहुत सारी चीज़ें ये भी सामने आई कि सिर्फ मुसलमान ही लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है, सिर्फ मुसलमान ही सड़कों पर है, मुसलमान को कोरोना वायरस बीमारी का
کوئی خطرہ نہیں ہے اور انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، نہ دیش کی پرواہ ہے۔ ایسے میں جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اور اس رمضان کے مہینے میں ہم اگر پیچھے نظر ڈالتے ہیں تب دیکھا جائے تو مسلمان سب سے زیادہ اس مہینے میں خرچہ بھی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو اب کس طرح سے اس کو دیکھا جائے گا، اور یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں باقاعدہ طور پر جو ہدایت مسلمانوں کو آپ دینا چاہیں گے وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیے، مسلمانوں کو کیا ہدایت دینا چاہیں گے تو میں بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے میں مسلمانوں کے سلسلے میں جو نیشنل میڈیا کی طرف سے، اور اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سرکار کی سرپرستی میں نیشنل میڈیا کی طرف سے، کیونکہ اگر نیشنل میڈیا کسی اور مسئلے میں کوئی غلط موقف اختیار کرتا ہے تو فوراً سرکار اس پر ایکشن لیتی ہے، لیکن یہاں ہمیں سرکار کی طرف سے کوئی ایکشن دکھتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ صرف مسلمان ہی ہیں جو لاک ڈاؤن یا کورونا کی روک تھام کے سلسلے میں جو اقدامات کیے گئے ہیں وہاں پر قانون شکنی کرتے ہیں، یہ واقعاً زیادتی ہے۔ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ بعض مسلمانوں کی طرف سے اس طرح کی نازیبا حرکتیں سرزد ہوئی ہیں، کہ اس سے کہیں زیادہ دوسروں کی طرف سے ہوئی ہیں، سرکاری عہدہ اور مقام رکھنے والوں کی طرف سے ہوئی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں جب نئے یہ جو ہے وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھایا، کیا اس میں قانون شکنی نہیں ہوئی؟ کیا اس میں اجتماع نہیں ہوا؟ یا جب یو پی کے جو ہے وزیر اعلیٰ اجودھیا تشریف لے گئے، کیا وہاں قانون شکنی نہیں ہوئی تھی؟ ابھی کرناٹک میں سابق یہ جو ہے وزیر اعلیٰ کے بیٹے کی شادی تھی، کیا وہاں قانون شکنی نہیں ہوئی؟ کیا یہ سب کے سب جو ہے یہ جو ہے مسلمان تھے؟ یوگی وزیر اعلیٰ یو پی کے جو ہے مسلمان ہیں، شیوراج مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ مسلمان ہیں، سابق چیف منسٹر کرناٹکا کے یہ جو ہے مسلمان ہیں۔ یہ مذاق ہے اور ستم ظریفی ہے اور ملک کے ساتھ خیانت اور غداری، شاید ان لوگوں کو اس کا انجام نہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ مسلمانوں کو ہم کیا دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کو ہمیشہ یہی دعوت دی گئی، یہی پیغام دیا گیا، کوئی کام وہ ایسا نہ کریں جس سے کسی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے ملک کی یہ جو ہے سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں، اسلام کا واضح حکم ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ جس سے تمہیں نقصان ہو یا کسی دوسرے کو نقصان ہو۔ لہٰذا چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، رمضان میں خصوصی طور سے اس کی ہدایت دی جاتی ہے مسلمانوں کو۔ بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہم نے رمضان میں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، اور وہ افطار پارٹیاں بڑے زور و شوروں سے اور ایک عالی شان مقام پر جا کر کی بھی جاتی ہیں۔ ان کو لے کر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اب ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ جو وہ لوگ افطار پارٹیاں کرتے ہیں تو اب اس کا بدل کیا ہونا چاہیے جبکہ ایسے حالات ہیں؟ آخری سوال۔ دیکھیے، یہ افطار پارٹیاں جو ہوتی ہیں اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام نے اس طرح کی پارٹیوں کی دعوت دی۔ یقیناً روزے دار کو افطار کرانے کا بہت ثواب ہے، مگر اس کے لیے یہ پارٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر مومن روزے دار کو افطار ہی کرانا ہے تو روزے دار کے افطار کے لیے بہتر یہ ہے کہ غریب روزے دار کو افطار کرایا جائے، بجائے اس کے کہ انہیں افطار کرایا جائے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ افطار کرانے کا ثواب ہے، لیکن غریب روزے دار کو افطار کرانے کا دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب، دوسرے غریب کی امداد کا ثواب ہے۔ لہذا میری حقیر رائے یہی ہے کہ جو لوگ اس ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور افطار کرانا چاہتے ہیں، پارٹیوں کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ واقعاً مستحقین، ضرورت مند روزے داروں کا خیال رکھیں۔ حتیٰ وہ افراد جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال اور بھی ہے مولانا، مجھے یاد آ گیا، ابھی سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ کیونکہ اب تو مسجدیں خالی رہیں گی، مسجدوں میں تالا ہے پوری طرح سے، اور بہت ساری مسجدیں تو ایسی بھی ہیں جن کو سیل کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کے نام پر۔ سوال یہاں یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو یہ ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں کہ کوئی ہمیں مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتا، ہم رمضان میں مسجد میں جا کر ہی عبادت کریں گے، نماز ہم گھر پر پڑھ ہی نہیں سکتے، ہماری مسجدیں خالی نہیں ہو سکتی، ان کو کیا جواب ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے افراد
یہ جو ہے ناشناختہ افراد ہیں. کوئی ایسی شخصیت جو معتبر شخصیت ہو عالم اسلام میں، ہندوستان کے یہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں، کسی معتبر شخصیت کی طرف سے تو ایسا کوئی بیان کبھی آیا نہیں ہے. کبھی ایسا کوئی بیان معتبر شخصیتوں کی طرف سے نہیں آنے. یہ انجان لوگ کون ہیں؟ آیا وہ اپنی نادانی اور جہالت کی بنا پر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، یا بعض طاقتوں کے اشاروں پہ دیتے ہیں؟ وہی طاقتیں جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائی ہوئی ہیں. نہیں معلوم کہ جس کا بیان آیا وہ یہ جو ہے مسلمان ہے کہ ہے بھی نہیں. کسی کو ٹوپی پہنا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے، مصنوعی داڑھی بھی کسی کے چہرے پر جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے. داڑھی تو مسلمانوں سے مخصوص بھی نہیں ہے، سارے ہی فرقوں کے ہاں داڑھی پائی جاتی ہے. سادھو جتنے ہیں سب داڑھی والے ہوتے ہیں. تو داڑھی یا ٹوپی تو معیار اسلام کا نہیں ہے. معیار تعلیمات اسلام ہے. نہ اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی بات کہی گئی ہے کہ حتماً آپ کو ہر حال میں مسجد ہی میں جا کر کے نماز پڑھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور نہ مسلمان شخصیتوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو معتبر شخصیتیں ہیں، کسی کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں، بلکہ اس کا برعکس بیان پایا جاتا ہے. دیکھیے اسلام میں جان کی حفاظت بہت اہم ہے. اسی ماہ رمضان میں، جس ماہ رمضان کی دہائی دے کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم مسجد میں ہر حال میں جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر اس ماہ رمضان میں روزہ واجب ہے، بہت اہم عبادت ہے، لیکن اگر یہ روزہ صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو نہ صرف یہ کہ روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، بلکہ روزہ رکھنا گناہ ہے، حرام ہے روزہ رکھنا. تو یہ کہہ دینا کہ ہم ہر حال میں جائیں گے چاہے مریں چاہے جئیں، چاہے بیمار ہوں چاہے بیماری پھیلے نہ پھیلے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اور نہ کسی معتبر شخصیت نے ہندوستان میں اس چیز کا اعلان کیا ہے. بہت شکریہ مولانا ANN چینل سے بات کرنے کے لیے. تو ان تمام سوالوں کے جواب جو آج میں یہاں سوال لے کر آیا تھا، ان تمام سوالوں کے جواب مل چکے ہیں اور آپ تک یہ جواب پہنچا رہا ہوں. آپ سے گزارش کرتا ہوں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ جس طرح کا ایک خاص پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ایک خاص کمیونٹی کے لیے، اس میں ضروری ہے کہ اس طرح کے بیانات کو ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نہ کہ ان ویڈیوز کو شیئر کرنے میں اپنا ٹائم اپنا وقت ضائع کریں جو ویڈیوز دیش میں نفرت پھیلاتے ہیں اور خاص فرقوں کے بیچ نفرت پھیلاتے ہیں.